السلام علیکم جی. سو آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں انہوں نے وہی مجھے اپنی آف دا ریکارڈ اسٹوری بتا رہے تھے کہ 41 ایئرس کی ایج پہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی ہے. اس سے پہلے اپنی جو اسٹرگلز ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے رینبو اسٹورز کے اوپر. آپ نے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر مختلف مقامات پہ رینبو اسٹور کا ایک بڑا ہی پرومیننٹ اور ویزیبل لوگو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. ان کی اسٹوری بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. ہاؤ ہی گریو فرام نتھنگ. انہوں نے خود کس طرح محنت مزدوری کی, جابس کی, مختلف اداروں میں کام کیا اور آج یہ اپنی تقریباً 10 برانچز کے نیٹ ورک تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اسٹارٹڈ فرام 2008 اور آج 10 اسٹورس رینبو اسٹورس کے جو پورے پاکستان کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کسٹمر بیس بلڈ کر چکے ہوئے, ایک ٹرسٹ بلڈ کر چکے ہوئے, ایک برانڈ بلڈ کر چکے ہوئے ہیں. So I would like to welcome Imran Saab on our show. Thank you Imran Saab for coming to the show. تو آپ کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے, آپ کے ابتدائی تعلیم کے بارے میں, فیملی کے بارے میں. کیا آپ کا کریئر میں رہا, کن اسٹیپس کے تھرو آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار میں نے اپنا ہی کچھ کرنا ہے, بہت کام وغیرہ کر لیے, اب باری ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنا برانڈ خود بناؤں. تو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضان تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. دیکھیے میں ویسے سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں اور وہیں میں اسٹڈی میری جو تھی وہیں پہ تھی. پہلے تو ہمارا گاؤں میں پرائمری اسکول ہوتا تھا, وہاں تو 5th تک وہاں پڑھے. پھر تھوڑا گاؤں سے دور جا کے ایک شہر ہے ہمارا قلعہ احمد آباد اس کا نام ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ میں 9th تک جو ہے نا وہ ہائی اسکول تھا. وہ پرائمری اسکول ہمارے گاؤں میں تھا, وہ وہاں پھر ہائی اسکول کے لیے پھر ہمیں وہاں جانا, کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں. تو وہاں پھر میں 9th تک جو ہے نا وہ میں پڑھا. 1995 میں کچھ حالات کچھ ایسے بنے کہ ہمیں وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا لاہور کے لیے. تو میرے والد جو ہیں وہ یہیں پہ کام کرتے تھے لاہور میں. وہ کس چیز کا کام کرتے تھے؟ ابو میرے بس ایسے ہی وہ ایک گھر میں کوک تھے بیسیکلی. والد میرے جی بالکل. تو ظاہر ابو بھی یہاں کام کرتے تھے, پھر ہم بھی یہاں پہ شفٹ ہو گئے لاہور میں. میرے نانا وغیرہ یہیں رہتے تھے, یہ بالکل پاس ہی فاضلیہ کالونی میں, لیکن بعد ازاں وہ شفٹ ہو گئے تھے ٹاؤن شپ میں. ماموں وغیرہ سب چونکہ یہیں پہ تھے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے میں نے بتایا خیر کچھ ایسی وجہ بھی بنی جس وجہ سے ہمیں وہاں سے مائگریٹ ہونا پڑا. تو برات 9th میں تھا میں, 95 کی یہ بات ہے. تو پھر ہم لاہور آ گئے تھے. ہاں میں تھوڑی سی میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں گا کہ ساری فیملی ہم ماشاء اللہ 8 بہن بھائی ہیں, تو ساری فیملی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی, صرف میں نہیں ہوا تھا. وہیں تھا میں گاؤں میں. اچھا وہ گاؤں میں ایسے تھا میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا تھا, تو میں چھوڑ رہے تھے والدہ مجھے, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ مویشی تھے کافی سارے. ٹھیک ہے. تو وہ مویشی اور ساتھ میں وہ ہم, یعنی کہ آپ کس ایج کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ دیکھ لیں میں 14 سال کا تھا. ہاں 13-14 سال کا تھا میری ایج جو ہے. تو اس ایج میں جو ہے نا وہ مجھے پھر والدہ وہاں چھوڑ رہے تھے, تو چونکہ والد صاحب تو پہلے ہی یہاں پہ تھے. بہرحال میں پھر تھوڑا عرصہ دیکھا, پھر میں نے کہا یار میں نہیں رہ پایا وہاں پہ. میں نے کہا سارے چلے گئے ہیں تو میں بس اب یہ مویشی تو نہیں ساری زندگی میں سنبھالنا ہے. تو میں نے پھر ایک دن خالہ سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں, میں لاہور جا رہا ہوں. میں نے نہیں کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال میں وہ چھوڑ کے پھر جو ہے نا لاہور آ گیا. تو لاہور 2 روپے تھے میری جیب میں جب میں لاہور داخل ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ 95 کی بات. تو بہرحال جی وہاں سے میرا پھر کیریئر کا آپ سمجھیں آغاز ہوتا ہے. تو اس میں میری ڈفرینٹ جو ہے نا وہ میں نے جیسے سب سے پہلے میں نے جو کام کیا تھا وہ لاہور ٹاؤن شپ مارکیٹ کے اندر میں نے جوتوں کا اسٹال لگایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. وہاں سے میرا کیریئر اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ریڈی ٹائپ اسٹال؟ جی ریڈی, جس کو ریڈی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ میں نے سب سے پہلے لگائی تھی, لیکن کچھ عرصہ میں نے کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ نہیں. تو پھر میں نے ڈفرینٹ جابس کی. میری گولڈ بریڈ فیکٹری تھی, اس میں کام کیا. ایک گتے کی فیکٹری ہے یہ پنڈی اسٹاپ جو ہے پیکو روڈ پہ, وہاں پہ. اس کے بعد میں نے کنڈکٹری کی, میں نے کوئی الیکٹریشین کا کام کیا. بہت سارے اس طرح کی میں نے کام کیے, اور کرتے کرتے پھر میں فائنلی گلبرگ مین مارکیٹ کے اندر ایک الحمرہ اسٹور تھا, بند ہو گیا وہ, تو اس پہ میں نے جاب سٹارٹ کی تھی. پھر وہاں سے پھر میرا فرسٹ پروفیشنل پراپر جاب جس کے تھرو آپ نے جس پروفیشن میں آپ ہوں اس کی پہلی جاب وہ تھی میری. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا جی.
تو وہاں سے پھر آپ سمجھیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس پھر چل سو چل. That's a very beautiful story کہ آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں جو کہ گاؤں میں رہ رہی ہے، ایجوکیشن پہ آپ نے فوکس نہیں کیا، آپ نے بڑی لو اینڈ جابس، کنڈکٹری، الیکٹریشین ٹائپ کی، اس کے بعد ایک آپ الحمدہ اسٹور میں جوائن کیا اور وہاں سے آپ نے گرو کیا. اس سارے پوائنٹ کے اندر، جرنی کے اندر، آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ یار مجھے اپنا ہی اب کام کرنا ہے، میں نے اب کسی کے پاس جاب نہیں کرنی، اپنا کام کرنا ہے، اور اتنے کم وسائل کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ کس طرح کیا؟ اچھا دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو پھر اب میں بیک گراؤنڈ پہ لے جاتا ہوں آپ کو. جب میں گاؤں میں تھا نا جی، تو میں نے بتایا نا ہائی اسکول کے لیے میں دور جاتے تھے. وہ شہر ہمارے گاؤں سے کوئی مطلب ظاہر ہے گاؤں ہمارے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہوتے، تو 4-5 کلومیٹر جو ہے نا وہ 5-6 کلومیٹر دور تھا ہمارے گاؤں سے. تو میں جب اسٹڈی کرتا تھا تو میں، چونکہ میرے والد بہت ہی جاب جو تھی نارمل سی ان کی جاب تھی، سیلری بہت تھوڑی تھی، تو ہمیں تو پیسے بھی نہیں ملتے تھے. مطلب میرے کزنز وغیرہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ اسکول جاتے تھے چچا کے، تو سب کی جیب میں پیسے ہوتے تھے. ہماری جیب میں اور مجھ سے بڑے بھائی تھے، ہماری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا. تو میں پھر جو ہے نا جی گاؤں سے میں سبزی لے کے نا، تو وہ میں اپنے کاندھوں پہ مطلب اپنے سر پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہوتا تھا، اور وہ میں پہلے منڈی میں بیچتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں اسکول جاتا تھا، کیونکہ منڈی بھی اسکول کے بالکل پاس تھی. تو میں ایسے جو ہے نا وہ مجھے جو بزنس کرنے کا وہ ہے نا، وہ مجھے بچپن سے ہی تھا. میرے مائنڈ میں اب بھی نہیں آیا تھا، میں بچپن سے ہی ٹو بی آنیسٹ، میں ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. خیر میں کئی جگہ پہ یہ ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی، کوئی میری انٹرویوز میں ان کے اندر بھی، کہ میں اس وقت اٹھتا بیٹھتا سوچتا ہوتا تھا. حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں جس غربت میں ہوں بالکل ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اٹھتا بیٹھتا یہ سوچتا ہوتا تھا کہ وقت آئے گا کہ میں لوگوں کو اپنی سٹوریز بتاؤں گا. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں 8th 7th میں 8th میں 9th میں 6th میں پڑھتا تھا. تو یہ ٹرو ہے. تو میں اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، تو میرے مائنڈ میں کچھ اور ہوتا تھا. ویسے یہ نہیں پتا تھا میں کوئی بزنس مین بن جاؤں گا، لیکن میرے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ میں پڑھوں گا، ہو سکتا ہے میں کوئی پروفیسر بن جاؤں، کوئی اچھا افسر بن جاؤں. اس طرح کی چیزیں میرے مائنڈ میں ہوتی تھی ڈیفینیٹلی، کیونکہ بزنس اورینٹڈ فیملی تو نہیں تھی ہماری، تو ہمارا تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ آئیڈیاز مجھے اس وقت ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اس دور میں بھی، بہت کچھ کیا ہوا ہے، بہت کچھ کیا ہوا. لیکن سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ 95 کے اندر آپ نے کہا یہاں پہ 95 اینڈ 2008 از وین یو سیٹ اپ یور فرسٹ اسٹور. 13 سال کی ایک اسٹرگل ہے جس کے اندر آپ نے مختلف قسم کے کام کیے اور یہاں تک پہنچے. تو رینبو اسٹور کی اسٹوری کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ نام رینبو کدھر سے آیا؟ پہلا اسٹور کس طرح سیٹ اپ کیا؟ اس کے لیے جو ریسورسز ٹیم ریکوائرڈ تھی، کون لوگ تھے، پیسے ریکوائرڈ تھے، وہ کہاں سے آئے؟ یہ سارا ذرا اپنے ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا پلیز. دیکھیں، میں نے جاب، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے ڈفرینٹ اسٹورس کے اوپر جاب کی. تو میں نے لوڈنگ سے جاب سٹارٹ کی تھی اور میں نے جنرل مینیجر کی جاب چھوڑی تھی. ٹھیک ہے، تو جنرل مینیجر کے بعد میرے پاس کوئی اب اس کے بعد جواز نہیں رہتا تھا کہ میں نوکری کروں. تو وہ یہاں آگے اتنی شدت پکڑ چکی تھی یہ بات میرے مائنڈ میں، آپ بلیو کر لیں میرے کہ میں لاسٹ اپنی جاب کے 6 months کے اندر، یا آپ سال بھی کہہ سکتے ہیں، کہ میں اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکا تھا کہ مجھے پتا ہے نا کہ فیضان کے پاس پیسے ہیں، تو میں آپ کو بٹھا لیتا تھا کہ یار میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، میں اسٹور بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں جاب نہیں کروں گا، پیسے آپ لگائیں گے، کام میں کروں گا، 50-50 ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا میں نے کمپنی اپنی کھڑی کرنی ہے اب میں کوئی میرے پاس، لیکن بس میرا بس نہیں چلتا تھا چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. کیونکہ میری اس سے 16,000 سیلری تھی. یہ بات ہے 2000 ظاہر ہے 7-8 میں، میرے پاس 7 میں 16,000 پہ میں کام کرتا تھا. 16 جی. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، کام کرنا چاہتا تھا، نوکری 12 سال کر کے میں جو ہے وہ تھک گیا ہوا تھا، تنگ آ گیا. اس کی تھکنے کی وجہ ایک سب سے بڑی تھی کہ محنت اتنی کرتا تھا، پیسے کچھ نہیں ملتے تھے. سو میں نے ان دنوں، میرے بردر ان لا بہنوئی میرے ہوتے ہیں جاپان میں، میری چھوٹی سسٹر ہے ان کے ہسبینڈ. تو وہ ان کی جو ہے نا میری سسٹر کو کال آئی کہ یار عمران سے پوچھو کہ اگر اسٹور بنائیں تو کتنے پیسے لگتے ہیں. اچھا. خود ہی آئی، میں نے نہیں ان سے، کیونکہ ظاہر رشتہ ایسا تھا میں نے کبھی بھی نہیں پتا، ان کے پاس پیسے بھی تھے، میں نے نہیں کبھی ان سے بات کی، انہوں نے خود کی. تو سسٹر کی مجھے کال آئی کہ ایسے ایسے جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں سیاست کے، آپ کے پاس اسٹور بنائیں تو کتنے پیسے.
تو میں نے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے 10 ملین کہا کہ 10 ملین ہو تو اسٹور بن سکتا ہے، یعنی 1 کروڑ پہ 1 کروڑ روپے. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار ان کی کال آ گئی مجھے، تو یہ اکتوبر کی بات ہے، اکتوبر 2007 کی بات ہے. ان کی مجھے کال آ گئی کہ یار وہ میں نے ایسے بات کی تھی تو تم بتاؤ پیسے. میں نے کہا جی میں نے بتایا تھا 1 کروڑ روپے کم از کم چاہیے. کہتے یار اتنے پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، چونکہ میں بھی ابھی بزنس، اصل میں وہ پہلے وہ بھی جاب کرتے تھے وہاں جاپان میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بزنس کیے، ان کو بھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے، 2-3 سال ہوئے تھے بزنس کرتے ہوئے. تو کہتے یار میں تمہیں نا کچھ 40-45 لاکھ روپے جو ہے نا میں دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا اتنے میں اسٹور نہیں بنے گا. تو کہتے یار اگر میں تمہیں ساتھ کچھ اور بعد میں بھی دے دوں. میں نے کہا ہاں چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ساتھ دے دینا، لیکن ضرورت پڑنے پہ مجھے دیں، وہ نہ ہو مجھے ضرورت ہو آپ دیں نا اور کام خراب ہو جائے. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہم کر لیتے ہیں، آپ جگہ دیکھو. میں نے کہا چلیں ٹھیک. تو یہ بہت بڑا رسک نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نوکری کر رہے ہیں، بزنس آپ نے آج تک نہیں کیا، نہ آپ کی فیملی میں کسی نے کیا، پھر آپ اپنی فیملی سے ہی 1 کروڑ پہ سٹارٹ میں شاید 50 لاکھ روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا رسک نہیں ہے کہ یار میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی لے لی، واپس کرنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں نہیں، بزنس میں نے پہلے کبھی کیا نہیں اور میں اسٹور ڈالنے جا رہا ہوں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ کیا چل رہا تھا؟ میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے دنیا میں بہت لوگ، ظاہر ہے میری اتنی لوگوں سے میل جول ہے، مطلب جو بزنس سے پہلے بھی بہت دنیا سے میرا میل جول تھا. یہ فیئر میں نے آلموسٹ 99% لوگوں میں دیکھا ہے کہ یار یہ میں بزنس کرنے لگا ہوں، یہ کہیں بند نہ ہو جائے، یہ مطلب اس بزنس میں نقصان نہ ہو جائے. اللہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ یہ سوال کرتا تھا تو میں کہتا تھا کون سا نقصان، کس چیز کا نقصان. مجھے اتنا شوق تھا، میں کہتا تھا کون سا دن ہوگا میرا بزنس جس دن فیتا کٹے گا اور میرا جو ہے نا، کیونکہ مجھے میں اس حد تک میرے پاس ایکسپیرینس اور چیزیں اور مجھے پتہ چل گیا ہوا تھا کہ میں نے بزنس کیسے کرنا ہے، کہ میں بس کہتا تھا مجھے صرف پیسے چاہیے، جگہ چاہیے اور اوپننگ چاہیے. مجھے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا، اب اس میں تھوڑا سا ایک وہ فنی ایک وہ بھی ہے. تو مجھے ایک دوست ہے میرا، اس نے کہا کہ یار تم کرنے لگے ہو، اگر تم اس میں یہ بزنس فلاپ ہو گیا تو میں نے کہا یار میں کون سا پہلے گردے واش کرتا ہوں، کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں. تو میں نے کہا میں پھر آگے واپس نوکری کرنا شروع کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. سو میں نے جو ہے نا وہ میرے اندر فیئر نہیں تھا، 1% نہیں تھا، بلکہ میرے اندر ایک ایسا جنون، ایک ایسا جذبہ تھا کہ میں بتا رہا ہوں، میں کہتا تھا کون سا دن ہوگا جس دن میں میرا اسٹور اوپن. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دس از ویری انٹرسٹنگ فار می ایز ویل، کیونکہ میں نے بھی اپنی جو ٹیک کمپنی اسٹارٹ کی، فرام نتھنگ اسٹارٹ کی. اس ٹائم میرے پاس بہت اچھی اپرچونیٹیز تھیں، بڑی اچھی جابس کی اپرچونیٹی تھی. ان سب کو سائٹ پہ رکھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یار اپنا ہی کرنا ہے. تو یہ جو آنٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو بڑا ڈفرینشیٹ کرتا ہے عام کراؤڈ سے، اور یہی ایک فیکٹر رہ جاتا ہے جو آپ کو گرو کرواتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ انسٹل ہونا اور اس پہ فالو اپ کرنا از ویری کریڈیبل، اینڈ یو نو دیٹس آئی ریئلی ریسپیکٹ یور اسٹوری آن واٹ ایور یو ہیو ٹولڈ ٹل ناؤ. تو مجھے بتائیں کہ پھر رینبو کی شروعات کس طرح ہوگی؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا پھر جب میں نے جاب چھوڑ رہا تھا نا، جن دنوں میں نے ریزائن کیا، تو چونکہ اس اسٹور کا ٹوٹل کام A to Z، فائنانس، بینکس، پرچیز، سیلز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کرتا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، یعنی آنرس جسٹ بس اسٹور پہ آتا تھا، بیٹھتے تھے، یا ان کا کام اور کوئی بھی نہیں. وہی حساب کتاب تھا، انویسٹر تھے، کام آپ کر رہے ہیں. کام میں کر رہا تھا ٹوٹل A to Z. میں نے آپ کو بتایا میں صبح 9 بجے آتا تھا، رات 1 بجے تک. میں عید والے دن بھی چھٹی نہیں کرتا تھا وہاں سے، آپ یہ اندازہ کر لیں. 6 مہینے میں نے اسٹور کے اوپر رہائش بنوا لی تھی، کمرہ بنوا لیا تھا. میں 6 مہینے گھر نہیں گیا تھا. مگر گھر جانے سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ سنڈے کو کچھ 10 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے میں گھر چلا جاتا تھا، ادروائز میں وہیں رہتا تھا دن رات. یہ اتنی کمٹمنٹ کہاں سے ہے آپ کا؟ حالانکہ آپ کا تو تھا نہیں. یہ میرا بس یہ میرے لویلٹی تھی ٹوورڈز مائی ورک. ٹھیک ہے، میں جہاں کمٹمنٹ کرتا تھا. دیکھیں میں نے ساری زندگی جو عام بندے میں اور مجھ میں یہ فرق تھا. میرے ساتھ میرے بہت سارے کولیگز تھے، وہ یہ کہتے تھے چل یار انہوں کا ہی کام ہے نا مالکاں کا، کہنے کو تنخواہ ملنی ہے. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. میں کہتا تھا یار یہ کام میں نے پیسے لے لیے ہیں نا، میرا رزق حلال تبھی ہے تب میں یہ کام کروں گا اور لائلٹی کے ساتھ کروں گا. تو میں نے اللہ کا شکر ہے میں نے بہت لائلٹی کے ساتھ کام کیا سب میں. سو
میں نے جب وہاں سے ریزائن کیا تھا نا تو مجھے جو ان کے آنر کے فادر تھے نا انہوں نے مجھے نا گاڑی میں بٹھا لیا تیسرے دن تو وہ مجھے کہتے کہ یار تم نہ چھوڑو, تم جاب نہ چھوڑو, اچھا بھلا کام کر رہے ہو, یہ بہت ساری انہوں نے باتیں مجھے کی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ان کو میں انکل کرتا ہوتا تھا, میں نے کہا انکل بات یہ کہ میں کوئی جاب جو ہے نا میں اس کے لیے نہیں چھوڑ رہا کہ میں کہیں آگے جاب کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا میں نے اپنا بزنس کرنا ہے تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم ایسا کرو, تم ہمارے سے ایک فلور لے لو, ادر دین اسٹور, جو مرضی یہاں تم بنا لو, ہم ساری زندگی تم نے لکھ کے دیتے ہیں, رینٹ نہیں لیں گے تم سے, تم بجلی کا بل دیے جاؤ اور اپنا بزنس اور ہمارا کام کرتے رہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں میرا بیٹا اتنا پریشان ہے پچھلے 2 دن سے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا, اتنی ٹینشن میں اسٹور میں نہیں آ رہا, وہ سویا بار بار سو جاتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد. یعنی آپ سوچیں میں نے کتنا کام سنبھالا ہوگا ان کا. میں نے ان کو بڑی ریکویسٹ بھی کی اور میں نے بتایا, میں نے کہا جی میں وہاں ایڈوانس دے چکا ہوں, میں نے پلان کر لیا ہوا ہے سارا. وہ کہتے ہیں یار وہ ایڈوانس میرے سے لے لو تم اگر یہاں تک انہوں نے مجھے. لیکن اوبویسلی میں چونکہ سوچ بیٹھا ہوا تھا, میں تو پہلے سے ہی آپ کو بتایا 1 سال سے میں کوشش کر رہا تھا. میں نے جو ہے نا وہ ریزائن کیا اور مجھے ڈیٹ یاد ہے, میں نے 5 دسمبر 2008 میں ریزائن کر کے چلا کمپلیٹ کر کے. پھر میں نے اپنے 1 مہینہ اور 20 دن کے اندر میں نے پھر اپنا اسٹور جو ہے نا وہ سیٹ اپ کیا اور میں نے اوپننگ کرنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری 24 فروری 2008 کو پہلے اسٹور کی اوپننگ تھی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ تھا اسٹور؟ وابرا ٹاؤن رحمت چوک کے 1 بلاک میں یہ ہماری برانچ ہے اور یہ فرسٹ ہماری برانچ تھی. تو بہرحال تب تو مجھے دیکھیں, میں اگلا بتاتا ہوں کہ مجھے ایسا کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کچھ اسٹورز اور بھی بناؤں گا یا اسی کو میں بڑے سیٹ اپ میں کنورٹ کر لوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی بڑی سپر مارکیٹ بنا لوں گا, بالکل بھی مائنڈ میں نہیں تھا. ہمارا صرف اس وقت سوچ یہ تھی کہ یار ہماری 50,000 روپیہ سیل ہو جائے نا تو ہمارے گھر کا خرچہ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. بس یہی سوچ تھی ہماری. میرے ساتھ بھائی تھے, ہماری یہی سوچ تھی. تو آپ بلیو کریں کہ مجھے نا اوپننگ سے نا کچھ 5-6 دن پہلے ہم جاتے صبح فجر کے ٹائم جاتے تھے, سوتے تھے 3-4 گھنٹے, پھر آ جاتے تھے. تو مجھے خواب آیا کہ ہماری نا 2,09,000 روپے سیل ہوئی ہے. 2-3 دن پہلے یا 4-5-6 دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے صبح اٹھتے ساتھ اپنی والدہ کو بتایا, میں نے کہا مجھے ایسے خواب آیا. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ اصل میں تم آج کل سوچ بھی یہی رہے ہو اور وقت کر بھی یہی رہے ہو, تو تمہیں خواب بھی پھر ظاہر ہے اسی طرح کے آنے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے, اللہ کرے ایسے ہی ہو. ہم نے اوپننگ کی جی, جمعے کا دن تھا الحمدللہ جب ہم نے اوپننگ کی. تو ہماری سیل جو ہے نا 2,03,000 پہ جا کے ٹھہری پہلے دن. واو بیوٹیفل. ٹھیک. تو وہ جو خواب بھی آیا تھا بیسیکلی اس کے پاس جو ہے نا وہ, اور آپ کا ٹارگٹ 50,000 تھا, ٹارگٹ میرا 50,000 تھا. تو ہماری پہلے مہینے کی جو ایوریج سیل آئی تھی نا دیٹ واز 48 لاکھ, یعنی 1,60,000 روپے پر ڈے ہماری ایوریج تھی. اچھا. وہ 3 گنا سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ سیل ہوگی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور کتنا بڑا اسٹور تھا؟ چھوٹا سا تھا, 3,000 اسکوائر فٹ پہ تھا. اللہ آپ سمجھ لیں 13-14 مرلے پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایک ہی فلور تھا, 13-14 مرلے جگہ تھی. بلکہ میں آپ کو اگر بتاؤں, ہمارا میرا حال پھٹے کے اوپر ہم نے گوشت لگایا ہوا تھا اندر, وہ لوہے کا جنگلہ سا بنا کے ٹوکریاں رکھ کے ہم نے بیچ میں سبزی لگائی ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی وہ بالکل ایک سادہ سا جو سیٹ اپ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنی کم کاسٹ کے اندر کام سٹارٹ کر. جی بالکل. تو بہرحال اس طرح کرتے کرتے جی پھر وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. پھر ڈے بائی ڈے وہ اتنی ہماری سیل, اچھا اس میں سیل گرو ہوتی چلی گئی بہت زیادہ نا. وہ ہمیں اس وقت تو شاید سمجھ ہمیں نہیں آتی تھی. وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ مجھے ڈر نہیں تھا, مجھے فیئر کسی چیز کا نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ میں ان ریٹوں پہ چیزیں بیچ رہا تھا کہ لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت میں. اچھا. ان ریٹس کے اوپر میں نے چیزیں بیچی. تو وہ لوگوں کے لیے اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ تھا وہاں اس ایریا کے. یعنی آپ کے اسٹور کی مین فیکٹر افورڈیبلٹی ہوگی عوام کے لیے. جی بالکل. وہ اٹریکشن پوائنٹ. 3 باتیں تھیں. ٹھیک ہے جی. افورڈیبلٹی, پرائس کم جی. نمبر 2 ہمارے پاس اسارٹمنٹ. میرے ورائٹی میں نے اسی چھوٹے سیٹ اپ میں نے بہت ورائٹی کیری کی. اور نمبر 3 جو ہے نا ہماری سروسز تھی. ہم نے آج تک زندگی مطلب ساری اس میں 17 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے, ہم کسٹمر سے ہر چیز واپس لے لیتے ہیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری سناتا ہوں. میرے نا ان لاز پہلے محافظ ٹاؤن میں رہتے تھے. تو میری والدہ ڈفرینٹ جگہ سے شاپنگ وغیرہ کرتی تھی. تو ہمارے ایک دن کچھ لینا تھا تو رینبو اسٹور کا چکر لگ گیا. یہ ریئل اسٹوری سنا رہا ہوں آپ کو.
तो रेनबो स्टोर गए, हम मॉडल टाउन रहते हैं, जी जी बिल्कुल। अब रेनबो स्टोर हम हाफिज टाउन में हैं। जी मेरी वालदा ने कहा कि यार मैंने ना आज तो टाइम कम है, किसी दिन मैंने स्पेशली रेनबो स्टोर आना है, जी इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल। तो दैट वाज क्या मॉडल टाउन से स्पेशली इधर आना कि जी हमने सिर्फ रेनबो स्टोर जाना है, तो दैट इज समथिंग जो आप बात कर रहे हैं। उसमें हमारे पास असॉर्टमेंट बहुत थी, तो उस शुरू से लेके अब तक हम असॉर्टमेंट पे ही काम करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो असॉर्टमेंट हमारे पास बहुत डिफरेंट होती है लोगों से जी, तो उस पे फिर कस्टमर ऑब्वियसली जो चीज़ इधर उधर से कहीं से नहीं मिलती तो वो रेनबो से मिलती है। अभी राइट नाउ अगर आप बात करें, हम माशाल्लाह 9 ब्रांचेस हैं हमारी। जी ठीक है, तो अभी भी हमारा प्राइस का फैक्टर, अब मैं वैसे बता रहा हूँ, अब सब्जी में कल हमारे पास ऑफर थी, कद्दू हम 5 रुपए किलो बेच रहे थे, बैंगन 9 रुपए किलो बेच रहे थे, तरबूज 36 और 39, एक ब्रांच पे 36 था, बाकी सब पे 39 रुपए था। उसकी कोई सर्टन रीजन थी। सो हम मतलब ये प्राइस ठेले के ऊपर भी जो है ना रेडियो पे भी नहीं मिल रही होती। और फिर हमारे पास सबसे बड़ा कस्टमर को फायदा ये है कि कस्टमर अपनी मर्जी से चुन के चीजें डालते हैं, रेडी पे कोई बंदा हाथ नहीं लगाने देता, वो रेडी वाला कस्टमर। तो हमारे पास ये सारी जो है वो फैसिलिटीज। तो देखिए जो आप बता रहे हैं कि आप एक ब्रांच से स्टार्ट हुए, इस वक्त आप 9 ब्रांचेस पर हैं और 10वीं आप खोलने के करीब हैं। ये जर्नी देखें, मेरे नज़दीक ये है कि ये अकेले बंदे की जर्नी नहीं है, ये टीम की जर्नी है। आपकी जो फाउंडिंग टीम थी, जिन लोगों ने आपके साथ काम स्टार्ट किया, वो लोग कौन थे, आज वो कौन कौन आपके साथ है, और उनका करियर आपके साथ और रेनबो स्टोर के साथ कैसे ग्रो हुआ? देखें, इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा दोबारा से मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी कभी इंटरफेरेंस तो नहीं रही। वो हमेशा से मैंने उनको कहा था कि यार आपने कभी इंटरफेयर नहीं करना बिजनेस के अंदर, और इंशाल्लाह ये बिजनेस ग्रो करेगा। तो लेकिन ऑब्वियसली उनकी हमेशा मुझे सपोर्ट रही। मुझे कभी ऐसा हुआ कि कभी बाद में भी पैसों की ज़रूरत पड़ती रही, तो वो मैंने उनको कहा कि यार मुझे पैसे दें, मुझे बहुत ज़रूरत है। उन्होंने जैसे कैसे भी अपने बिजनेस से पैसे निकाले, जो किया मुझे, उन्होंने मुझे वो हर उस वक्त में मुझे उन्होंने सपोर्ट किया जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो पहली बात तो आ गई दोबारा उनके जी, ऑब्वियसली वो मेरे टीम का हिस्सा ही है। फिर हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, तो 4 भाई हम एक्टिवली इसमें बिजनेस में थे। 2021 में मेरा सबसे छोटा भाई, उसकी डेथ हो गई थी कोरोना के दिनों में। लेकिन कोरोना से नहीं हुई थी, उसकी कोई इंजरी कोई हो गया था उसको, कुछ जैसे कोई जख्म हो गया था, उस जख्म से ही उसका ना कोई बॉडी में जहर इंटरनली, हाँ जी बिल्कुल, तो फैल गया, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सो अब एक भाई हमारे हमसे शुरू से अलहदा थे, तो वो बिजनेस करने से पहले से उनको हमने एक फार्मेसी दी हुई है अपने, हमारे चूँकि फार्मेसीज भी हैं हर स्टोर में, ठीक है जी। तो एक स्टोर के अंदर हमने उनको फार्मेसी जो है ना वो दी हुई है, वो फार्मेसी रन करते हैं उसी स्टोर के अंदर। बाकी हम 3 भाई एक्टिवली इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हैं। तो मुझसे एक बड़े भाई हैं, वो हमारे ऑपरेशंस और नई डेवलपमेंट्स, जितना भी कोई नई ब्रांच हम बनाते हैं उसकी जितनी भी सारी वो डेवलपमेंट वो देख रहे होते हैं, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस और ओवरऑल ऑपरेशन सारी ब्रांचेस, तो वो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, वो देखते हैं। मुझसे छोटा भाई है, वो तमाम हमारी जो प्रिक्योरमेंट है उसको देख रहा है, ठीक है जी, वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, वो देख रहा है उसको। तीसरा मेरे पास, मैं ज़रा अब चूँकि ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया काम करते हुए, कुछ मैं अब ये चैम्बर में भी आपको पता अभी इसी में हूँ, तो पॉलिटिक्स चलो उधर वाली वो दूसरी पॉलिटिक्स में भी मैं था, वो छोड़ दी, बहरहाल बिजनेस पॉलिटिक्स में मैं आ गया। और बहरहाल अब इस वक्त आपको पता है हमने इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन भी किया। तो इन कामों में थोड़ा सा फिर मैं अपनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ, लाहौर सुपर मार्केट एसोसिएशन, ठीक है, वो भी एक इसी मेंबर हूँ मैं, चेन स्टोर पाकिस्तान का, वो भी मेरा एक वो है। सो ये मेरा थोड़ा सा है, तो मैं चूँकि ज़ाहिर है इन कामों में भी इन्वॉल्व हूँ, तो टाइम थोड़ा दिया जाता है स्टोर में, लेकिन फिर भी मैं फाइनेंस, HR इनको मैं देखता हूँ। वैसे तो एज अ कैप्टन मैं पूरे सेटअप को ही देखता हूँ, लेकिन मेनली मैं इन 2 चीज़ों को देखता हूँ। और आपने डाइवर्सिफिकेशन कुछ की है कि आप चले, आप सुपर मार्केट्स में तो थे, अब आपने कहा मैंने इस बिजनेस में भी हूँ, अब इस बिजनेस में भी हूँ, जी मैं बताता हूँ आपको उसका। अच्छा, उसमें ये है कि मेरे पास हमारे फाइनेंस में सोफिया है, हमारे पास फीमेल हैं, वो हमारे साथ 2012, वो शुरू से तो नहीं है लेकिन 2012 से, एंड शी इज़ वेरी लॉयल, और वो बड़ा अच्छा हमारे साथ हमारे बिजनेस को, शी इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर, मतलब हम उनको फैमिली की तरह रखा हुआ है, तो वो हमारा सारा देख रही होती है।
سلیم اختر ہے ایک ہمارے پاس لڑکا, وہ بھی ہمارے پاس شروع سے مطلب وہ کچھ 4-5 مہینے بعد آیا تھا ہمارے پاس. وہ شروع سے لے کے اب تک ہمارے پاس ہے. ایک فیصل ہے لڑکا ہمارے پاس, وہ ہمارے ساتھ بالکل ڈے فرسٹ سے ہے. وہ بیسیکلی وہ لڑکا ہمارے پاس کیشیئر آیا تھا, تو پھر اس نے کہا جی میں نے پڑھنا ہے, تو وہ میرے پاس رہ کے پڑھا. پھر اس نے LLB کیا, ابھی وہ پریکٹس کرتا ہے اور ساتھ ہمارا لیگل سارا لیگل میٹر سارے وہ دیکھتا ہے. اسی طرح ایک میرا کزن ہے عدیل, وہ بھی ایڈوکیٹ ہے. وہ ہمارے لیگل معاملات کو اور اوور آل جتنے بھی, خالی لیگل نہیں, جتنے بھی گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں نا گورنمنٹ اداروں کے ہمارے ساتھ, وہ ساروں کو ڈیل وہ یہ فیصل اور عدیل جو ہے نا وہ دونوں مل کے کرتے ہیں. سو یہ ایک ہماری ٹیم کا حصہ ہے. کرونا ڈیز میں ہمارے پاس جو چونکہ ہمارا سائز بڑا ہو گیا تھا جی, تو ہمیں پھر ہمارے CFO ہیں جنید صاحب, وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بڑا اچھا ہمارے ملک ان کے آنے سے ہمیں بہت ہی زیادہ جو فائدہ ہوا, بلکہ جتنی ہم نے ان کو پے کرتے ہیں اس سے کئی گنا انہوں نے آ کے ہمیں چیزیں ٹھیک کر کے دی. وسیم صاحب ہیں, وسیم شہزاد صاحب, آج کل چائنا گئے ہوئے ہیں. وہ بھی ہماری وہ پروکیورمنٹ کو دیکھتے ہیں اوور آل, اور ویسے ایز اے GM بھی وہ کام کر رہے ہیں. بڑے اچھے انسان, وہ بھی ہمارے پاس کرونا ڈیز میں ہی آئے تھے, لیکن وہ کافی ایکسپیرینس تھا ان کا. میں یہ کی لوگوں کو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں, جو آپ اپنے کی لوگ کے بارے میں بتا رہے ہیں, لیکن جو ٹیم بنانا ہے, آپ HR کو بھی آپ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اس کے اندر, ٹیم بنانے کے اندر لیکن اسکل ایک چیز ہے جو بندہ بعض لوگوں کو اپنی ایجوکیشن کے تھرو آتا ہے, بعض لوگوں کو کریئر کے تھرو آتا ہے, بعض لوگوں کو سیکھ کے آ جاتا ہے. تو اسکل تو ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے. آپ کے نزدیک ایک ٹیم میں, ایک امپلائی میں, ایک اچھے ٹیم ممبر کے اندر کون سے ایسے کریکٹرسٹک ہیں اسکل کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو میں نے ریٹین بھی کرنا ہے, اور وہ بندہ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ کام بھی کرنا ہے؟ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, یہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے ہر انسان کے اندر نا. میں خالی ایماندار ہوں لیکن مجھے کام نہیں کرنا آتا. ہاں جی, مجھے کام کرنا آتا ہے, میں ایماندار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کام کرنا آتا ہے لیکن میں کسی طرح کمپنی کو, میں ایماندار بھی ہوں, میں کام بھی کرنا جانتا ہوں, لیکن میں کسی نہ کسی طرح کمپنی کے بینیفٹ میں نہیں ہوں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں جی؟ سو یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں. اگر آپ کہیں کسی ایک چیز کی وجہ سے امپلائی ریٹین کرتا ہے, آپ کے پاس رہتا ہے, یا آپ اس کو ریٹین کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کسی ایک چیز کی وجہ سے. تو پورے پیکج کی وجہ سے یہ, اس میں بہت ساری چیزیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو اس کے اسکلز ہی ہیں جی, ٹھیک ہے, پھر اس کی لائلٹی ہے, ایمانداری ہے, پھر وہ کتنا ٹائم کتنا دے رہا ہے کمپنی کو. یعنی یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا مل کے جو ہے نا وہ ایک وہ جب ٹائم کی بات کر رہے ہیں, اینڈ اگین آئی ول ناٹ ریلیٹ ٹو یو ایز اے بزنس اونر, میں اس سے پہلے والی بات کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الحمرہ اسٹور کے اندر صبح 9 سے رات 1 بجے تک کام کر رہے ہیں, یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے. کمپنی آپ کو شاید سیلری 9 to 5 کی پے کر رہی ہو, بالکل ایسے ہی, آپ اوپر 6 گھنٹے لگا رہے ہیں. اب یہ جو ینگ جنریشن کے اسپیسیفکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں, چونکہ وہ ڈیجیٹل میڈیا سے, سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں, ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار بس نوکری پہ جائیں گے, کچھ خاص کام کرنا نہیں ہے, پیسے آ جائیں گے, سکون سے بیٹھیں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے. لیکن یہ جو ہسل ہے کہ آپ لگاتار کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو یا تو اپنے کریئر میں گرو کرنا چاہ رہے ہوں یا اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہوں؟ آپ کے مطابق کیا فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو ان کو اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنانا پڑے گا تاکہ وہ گرو کر سکیں؟ دیکھیں, میں پہلے وہ نا امپلائی والی دوبارہ بات کا جواب دوں, پھر میں اس پہ کرتا ہوں. دیکھیں, اب ہمارے پاس سلیم ہے نا وہ لڑکا, وہ تو میرا خیال شاید 5 بھی نہیں پڑھا ہو, ٹھیک ہے, شاید 6, 7, 8 پڑھی ہو, مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس وقت کمپنی میں سب سے ہائیلی پیڈ وہ ہے, ہماری کمپنی میں سب سے ہائیلی پیڈ جو ہے وہ سلیم ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں وہ کتنے پیسے لیتا ہوگا, کہ وہ کمپنی کا GM بھی اتنی سیلری نہیں لے رہا جتنے پیسے وہ لے. میں اس کی ریزن بتاتا ہوں, اس میں کچھ سرٹن ریزنز ہیں جس کی وجہ سے. اور وہ کیا کام مینیج کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ لیکن ہماری اس وقت, پہلے تو وہ ہماری ساری پروکیورمنٹ کو کر رہا ہوتا تھا, لیکن اب ہم نے اس کو ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا مارکیٹنگ کا, جس میں ہماری بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپنیز کے ساتھ ڈیل ہوتی ہیں ہماری, کوئی فائنینشیل اور ان سارے میٹرز کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کچھ کمیشن کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے اور کچھ سیلری بھی آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ
بالکل ٹھیک ہے, ہائیلی جو ہے نا وہ پیڈ مطلب ہے. سو اب ہم اگر اس کی خالی ایجوکیشن کو دیکھتے تو ہم کہتے یہ تو ہمارے کسی کام کا ہی نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اسکل کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کام کا ہے. اور یہ آپ کے پاس کب سے ہیں؟ یہ ڈے فرسٹ آلموسٹ 2-4 مہینے بعد آ گیا تھا ہمارے پاس جب ہم نے اسٹور اسٹارٹ کیا تھا. اچھا وہ میرے ہاتھ جب میں جاب کرتا تھا وہاں بھی میرے پاس جاب کرتا, ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو وہاں سے لے کے آیا, وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جا چکا تھا, کوئی اس کو بھی کچھ دیر ہو گئی تھی وہاں سے چھوڑے ہوئے, بلکہ میرے سے بھی پہلے چھوڑ گیا تھا وہاں سے جب میں جاب کرتا تھا. تو لیکن وہ پھر بعد میں وہ بھی کہیں فارغ پھیر رہا تھا, مجھے بھی بندے کی ضرورت تھی, وہ میرے پاس آ گیا تھا. تو ان کو میں نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں, بہت اچھی سیلری, صوفیہ کو گاڑی دی ہوئی ہے, وسیم کو گاڑی دی ہوئی ہے, آپریشن مینیجر کو گاڑی دی ہوئی ہے, سلیم کو گاڑی دی ہوئی ہے, اور بھی ایڈمن کو گاڑی دی ہوئی, یعنی اور جو کی لوگ ہیں ان کو گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں. ان کو ہم سیلری بھی اچھی دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پھر اور کئی قسم کے گریجوٹی ہم دے رہے ہیں, ہم ان کے بونسز ہوتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. سو ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اچھا اس کے علاوہ بھی پھر کوئی نہ کوئی بینیفٹ کسی نہ ہم میڈیکل ہے, میڈیکل ہم دے رہے ہیں. تو ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے امپلائی بھی پھر. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی اپنی بھی ایک عادت بتا دوں کہ میں بندے کی کیپیسٹی سے نا کوشش کرتا ہوں آلموسٹ ڈبل پیسے دے دوں اس کو جب وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. اب اس کو کوئی توڑے نا اس سے ڈبل پہ لائے گا تو, اور وہ لا نہیں سکے گا, مجھے اس کو کھینچ نہیں سکے گا میری طرف سے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, میری بات کو ہاں جی جی جی. سو میں یہ تو ہوگی امپلائی کی بات. اب آپ آ جائیں جو آپ نے کوشچن میرے سے کیا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے 12 سال جاب کی ہے جی, 12-13 سال. اس کے بعد میں نے بزنس سٹارٹ کیا. بزنس کو بھی اب 17 سال ہو گئے, 18واں سال شروع ہو گیا. آج لوگوں کا پرابلم یہ ہے نئی جنریشن کا کہ وہ کہتے ہیں ہم آنکھیں ادھر ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, صبح جا کے لیوش قسم کا دفتر ہو, بیل دیں, دو بھاگے ہوئے امپلائی, آفس بوائے, باقی چوکیدار بھاگا ہوا آئے, سر بتائیں گا. خوابوں کی دنیا میں جب ایجوکیشن سے نکلتے ہیں نا, خوابوں کی دنیا میں ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن میں تو میسج یہ دینا چاہوں گا کہ اگر کامیاب ہونا ہے نا, اس کی 1-2 چیزیں ہی ہیں جس سے آپ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی نیت آپ کی ٹھیک ہو, آپ جو کام کریں آپ کی نیت صاف ہو. دوسرا آپ اس کے لیے محنت کریں, جتنی جو آپ نے سوچا ہے اتنی محنت ریکوائرڈ ہے. آپ کہیں جی میں نے 1 بلین روپیز کمانے ہیں اور آپ 1000 روپے کی بھی محنت نہ کریں 1000 کے لیے, تو کیسے بلین تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے یہ کائنات بنائی تھی تو اللہ نے اس کا ایک پروسیس رکھا تھا. اللہ نے تو کن کہنا تھا فیکون ہو جانا, لیکن اس کے باوجود اس کا ایک پروسیس تھا. ایک پروسیس کے ساتھ یہ دنیا جو ہے نا وجود میں آئی اللہ کے کہنے پہ. اللہ نے یہ کائنات بنائی, یہ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں, یہ ایک پروسیس کے تھرو یہاں 8 بلین ہوئے ہیں. ایک دن میں تو 8 بلین نہیں ہو گئے. بالکل جی. یہ اللہ نے یہ کائنات کھڑی کی ہے, یہ ملک بنایا, یہ ملک ایک دن میں تو نہیں بن گیا تھا. آپ کوئی بھی آپ نے یہ سیٹ اپ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سٹارٹ کیا تو یہ ایک دن میں تو نہیں بنا. آپ نے ابھی سوچا کیا اگلے دن یہ ریڈی تھا. ٹائم, پروسیس, دنیا میں اللہ نے ہر چیز کا پروسیس رکھا ہے. اس پروسیس کو جب تک آپ فالو نہیں کریں گے آپ دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے کا ایک پروسیجر تھا. آپ بڑے ہوئے, بڑا ہونے کا ایک پروسیجر تھا. آپ نے اسٹڈی کی, آپ نے ایسا تو نہیں کہ پہلے دن کو MBA کر لیا ہے یا کوئی MPhil کر لیا ہے, LLM کر لیا, کچھ پہلے دن تو نہیں کیا. لیکن جو بات کریں نا صبر والی, یہ بہت انٹرسٹنگ سر, اس کے بعد ہے نہیں نا ہے. ہاں دیکھیں اس کے بغیر ہے ہی نہیں جی. اب جو میرے نزدیک جو جنگ جنریشن میں چیلنج چل رہا تھا وہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی جی. آپ کہتے ہیں یار میں نے کیا کچھ نہیں ہے لیکن مجھے ہیڈ کی پوزیشن مل جائے, مینیجر لیول کی پوزیشن مل جائے, مجھے یہ سیلری مل جائے. لیکن اس سفر کو طے کرنے کے لیے جو آپ کو صبر چاہیے اور جو ٹائم چاہیے وہ آپ اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہم یہ سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اس کے تھرو انفلوئنس ہو جاتے ہیں اور اوور نائٹ سکسیس میں بلیو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو لیکن اس کی جو اوور نائٹ والی ریشو ہے نا, وہ ریشو اس طرح کی ہے کہ میرا خیال ہے دنیا میں شاید 0.0001% لوگ ہوں ہے ایسا. لیکن وہ کوئی ہیں جن کا کوئی اللہ کی طرح سے کوئی جیک لگ ہاں جی. سو آپ نے وہ 0.0001 لوگوں کو دیکھنا ہے, یا آپ نے جو ایک پراپر پرسنٹیج ہے میجورٹی جو کرتی ہے اس طرح کرنا ہے. دیکھیں وہ تو ایک کوئی ایسی کوئی لک ہوگی کسی کی, کوئی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا, چلو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ وائرل ہو گیا, اس کا
چینل چل پڑا, ٹک ٹاک چل پڑا, پوڈ کاسٹ چل پڑا فار ایگزامپل. لیکن ایک ہے کہ وہ آپ پورا پلان کرتے ہیں کہ یار میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. دیکھیے میں چونکہ میں بزنس کر رہا ہوں, سپر مارکیٹس ہیں, تو سپر مارکیٹ ایک دن میں نہیں بنتی, اور بڑا ڈیفیکلٹ بزنس ہے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بزنس. تو اب بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کا بھی ایک پروسیس ہے, پھر اس کو چلانے کا ایک پروسیس ہے, پھر اس میں سے پیسے کمانے کا, ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. آپ پڑھتے ہیں, آپ 10-12 سال 15 سال اسٹڈی کرتے ہیں, ایک دن میں اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ کی. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یار میں پیسے ایک مہینے میں کما لوں, ایک سال میں کما لوں؟ ایسا نہیں ہوگا. صبر کرنا پڑے گا, اور اس صبر کے ساتھ ساتھ محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر نہیں ہے. اور وہی صبر کے وہ پروسیس ہے کہ یار اچھا اب 10 سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے. کامیابی ایک دن میں پاسبل ہی نہیں ملتی, ایک دن میں کامیابی. تو جو اس سارا کی جرنی ہے, اس میں میرا ایک چیز میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے کچھ رول ماڈلز ہوئیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوئے گا, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ سکھایا ہوئے گا. اس پوائنٹ آف ویو سے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ ٹریبیوٹ دینا چاہیں گے کہ یار ان لوگوں نے جو ہے نا میری گائیڈنس کے اندر مجھے صحیح چیز سمجھانے میں بڑی ان کا اہم کردار ہے, اور ان کو میں ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, مجھے جب میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا نا, بہت سارے لوگ تو ساتھ ہی چھوڑ گئے تھے, جو مجھے پہلے کہتے تھے جب میں جاب میں تھا, مجھے جانتے تھے, ان کے ساتھ تم کرو ہم پیچھے مارے. ایگزیکٹلی یہ ورڈز تھے کہ وہ کہتے تھے یار تم اللہ کا نام لو, ہم تمہارے ساتھ. لیکن جب میں نے جیسے ہی جاب چھوڑی اور میں اپنے بزنس میں چلا گیا, تو وہ لوگ پیچھے غائب ہو جاتے ہیں, غائب ہو گئے نظر. لیٹ سے میں نے کچھ لوگوں کو کہا جو میرے وینڈرز تھے, میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے کریڈٹ فیسلٹی چاہیے. انہوں کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو وہ کہتے یار نہیں, جب تک تم چلاؤ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گے, چیزیں کریں گے, پھر ہم تم سے کر لیں گے. ایسے لوگ بے شمار لوگ تھے. لیکن کچھ 2-3 لوگ تھے جو کمپنیز میں کام کرتے تھے. لیکن رول ماڈل کی بات آپ کریں تو ایز سچ میں کسی کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتا تھا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. ہاں, صرف ایک بندہ تھا, سہیل صاحب ہیں جلال سنس پہ جو آنر ہیں, ان کے بھائی ہیں آنر کے چھوٹے ہیں. وہ میرے لیے بہت, وہ بندہ ساری زندگی جب میں ان کے پاس جاب بھی کرتا تھا میرے لیے ہمیشہ ہیلپ فل بھی رہے. اور میں اس کی طرح میں چاہتا تھا کہ یار میرا ان کی طرح کہ یار اس طرح کا بندہ, مطلب مجھے اس طرح کا بننا چاہیے. یہ بندہ اچھا بھی ہے, بزنس بھی کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ شفقت بھی کرتا ہے, ساری چیزیں. تو وہ میرے وہاں تھا, ادروائز کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ادروائز میں کسی کو شاید میں ایڈمائر نہیں کرتا تھا. آپ کے نزدیک کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے, اور اوور ٹائم وہ کس طرح ایوالو اور چینج ہوئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی, کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو وہ بتا دی کہ نیت کا آپ کا ٹھیک ہونا, جو آپ سوچ رہے ہیں جتنا بڑا وہ اتنی محنت کرنا اس کے مطابق, اور تیسرا یہ ہے کہ پروسیس فالو کرنا. کیونکہ آپ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں نا, تو سیکھتے ہیں تو چیزوں کا پتہ چلتا ہے آپ کو. تو یہ چیزیں تو مسٹ اس کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ ضروری ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ کاروبار کرے, اور وہ کاروبار کیا ہے, وہ یہی ہے. اللہ کو کاروبار کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے کاروبار آپ سے یہی کروانا ہے. تو اللہ دیکھیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہاں سود سے دور ہے. میرا ٹوٹل بزنس 100% انٹرسٹ فری ہے. انٹرسٹ فری, کبھی بھی ہم نے کوئی بینک سے کوئی کام فائنینسنگ نہیں. آپ یقین کر لیں کہ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو مجھے بینک اکاؤنٹ نہ کھلوانا پڑے تو میں مور دین ہیپی ہوں کہ میں بینک اکاؤنٹ نہ کھلواؤں, اور میں ایسے ہی جو ہے نا بزنس میں وہاں بھی نہ اپنا پیسہ ڈالوں, بینگ اے مسلم. لیکن مجبوری ہے کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, آپ اس کے بغیر کام کر نہیں سکتے, آپریٹ نہیں کر سکتے. وہ میری مجبوری ہے, اس میں میری خواہش نہیں ہے. سود سے دور رہیں, بالکل ہی دور رہیں. جتنا مرضی اس پہ آپ کو کوئی بڑیا مارجن آپ کو نظر آ رہے ہو کہ میں پیسہ لے کے ادھر سے اتنا کما لوں گا, اس سے تو بالکل. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سود ایک جنگ ہے, اور اللہ نے وہ اگزامپل دی ہوئی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ سود مال کو گھٹاتا ہے, اور زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ مال کو بڑھاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل اللہ نے اس کو کلیریفائی کیا وہاں پہ کہ جب آپ گندم کا ایک دانہ بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ 7 بالیاں بنتی ہیں, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو کتنے ہو گئے 700. تو سود جو خیرات اور صدقات ہیں نا, وہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ کے مال کو بڑھاتے ہیں.
اور اس کی خالی نیت بینگ اے مسلم ہماری یہ نہیں ہونی کہ ہمارا دنیا میں مال ہاں مل جی جائے. بالکل جی بالکل. ہم نے آپ نے کرنا ہے آخرت کے لیے, دنیا اور آخرت دونوں. پھر اللہ, لیکن یہ کام اگر کوئی نان مسلم کرتا ہے نا تو اللہ اس کو اس کا اجر سارا اسی دنیا میں دے دیتا ہے, اسی دنیا. لیکن جو مسلم کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے اجر دوہرا ڈبل اجر رکھا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. پرفیکٹ جی, بیوٹیفل جی. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے اسٹوری سنی عمران سلیمی صاحب کی, جو رینبو اسٹور, جو بتا رہے تھے ہمیں کہ انہوں نے 2008 کے اندر اپنے بزنس کا آغاز کیا, 9 میگا اسٹورز بنا چکے ہوئے ہیں اور 10واں اسٹور اسی سال وہ ایک اور لانچ کر رہے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری کہ اس طرح ایک بندہ وداؤٹ ایجوکیشن وتھ ویری لو گریڈ جابس گریو ان ہز کریئر, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اتنا بڑا برانڈ اور امپائر سیٹ اپ کرنے کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.